بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈائٹ ڈیورنگ پریگننسی یعنی کہ حاملہ عورت کو حمل کے دوران ان کھانوں سے جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ بچے کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ایسے کھانے، ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جو کہ حمل کے دوران عورت کو ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ چیزیں 10 ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایسی حاملہ خواتین اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی جو وہ دیکھیے گا اور سنیے گا کہ آپ کو کون سا ایسا ڈائٹ پلان جو ہے وہ رکھنا چاہیے ڈیورنگ پریگننسی، یا آپ کو حمل کے دوران کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اوائڈ کرنا چاہیے، جن سے احتیاط کرنی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، جن سے کھانوں میں وہ نہیں کھانے چاہیے، ورنہ آپ کے بچے کو اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے افراد چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر لیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو نمبر 1 پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گوشت کا استعمال آپ پریگننسی میں کر سکتی ہیں، لیکن آپ جو ہے نا وہ کچا جو گوشت ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 پر کچا گوشت کسی بھی فارم میں آپ نے استعمال نہیں کرنا، یا ایسا گوشت جو کہ آپ نے فار ایگزامپل بوائل کیا ہے یا آپ ویسے سالن بنایا ہے، وہ تھوڑا سا کچا رہ گیا ہو اور اس کو آپ کھانے کی ٹرائی کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، وہ آپ نے نہیں کھانا۔ فل یعنی کہ پکا ہوا گوشت ہو وہ آپ نے کھانا ہے۔ نمبر 2 پر چائے کا استعمال ہمارے بہت زیادہ، ایشیا میں تو بہت زیادہ چائے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس میں کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے چائے میں۔ چائے آپ نے نہیں پینی، جو کہ کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے وہ کیلشیم اور آئرن دونوں کو کم کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ حمل کے دوران عورت کو چائے جو ہے وہ بہت کم پینی چاہیے۔ ریکمنڈیشن یہ ہے آپ کو چائے کا 1 کپ یا 2 کپ روزانہ، آپ چھوٹے کپ، مگ نہیں، چھوٹے کپ آپ 1 ٹائم یا میکسیمم 2 ٹائم روزانہ پی سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ آپ نے چائے حمل کے دوران نہیں پینی، اور پہلے 2 سے 3 منتھ تو بالکل بھی نہ پئیں تو اچھی بات ہوگی۔ نمبر 3 پر ہے کافی کا استعمال آپ ہرگز نہ کریں۔ کافی جو ہے وہ آپ کے معدے کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، اور یہ بلیک کافی تو بالکل ہرگز استعمال نہیں کرنی، اور اس وجہ سے حمل میں آپ کو ویسے بھی الٹی اور متلی کی شکایت رہتی ہے اکثر۔ تو اگر آپ کافی کا استعمال کریں گی تو آپ کو معدے کا بھی پرابلم ہو جائے گا، موشن بھی لگ سکتے ہیں، پیٹ کے میں بھی درد ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو پانی کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے کو بھی پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ نقصان دہ ہے۔ کافی حمل کے دوران کافی نہیں پینی چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ مجبوری ہے تو روزانہ 1 کپ چھوٹا بنا کر پی سکتی ہیں۔ الکوہل کسے کہتے ہیں؟ شراب کو کہتے ہیں۔ شراب ہمارے مسلمان معاشرے میں اور دین اسلام میں حرام ہے۔ شراب نہیں پینی چاہیے، بالکل نہیں، 1 قطرہ بھی نہیں پینی چاہیے۔ لیکن اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، جو انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں یا ادر کنٹریز میں رہتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، اگر وہ ویڈیو میری سن رہے ہیں، ان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ شراب نوشی نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے، شراب نہیں پینی۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں میں کہہ رہا، یہ غیر مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شراب آپ نے حمل کے دوران شراب عورت نہیں پی سکتی۔ ویسے بھی نہ پیے، مسلمان ہے نہیں ہے، گناہ ہے بہت زیادہ، لیکن حمل کے دوران عورتیں جو ہیں غیر مسلم عورتیں وہ شراب کا استعمال کرتی ہیں۔ حمل کے دوران شراب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کے بچے کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ آرٹیفیشل بیماریاں بہت زیادہ لگنے کی چانسز ہیں۔ نمبر 5 پر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ پھل اور سبزیوں کا تو استعمال آپ نے حمل کے دوران بہت زیادہ کرنا ہے، لیکن پھل اور سبزیاں استعمال کریں، لیکن ان کو اچھے طریقے سے واشڈ کر کے، اچھے طریقے سے دھو کر، ان کو نیٹ کلین کر کے پھر آپ نے استعمال کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو اچھی طرح دھو کر نہیں استعمال کریں گی تو اس میں کچھ بیکٹیریاز جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، وہ آپ کے معدے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا معدہ اور پیٹ خراب ہو سکتا ہے، پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس لیے پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، لیکن اچھی طرح دھو کر واش کر کرنا ہے۔ نمبر 6 پر آپ کو
پھل تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پھل تو کھائیں آپ، لیکن 2 پھل آپ کو منع کرنے ہیں. آپ نے شروع میں تو بالکل نہیں کھانے، 3 ماہ پریگننسی کے تو بالکل آپ نے 2 پھل نہیں کھانے. ان میں پہلا جو ہے وہ پائن ایپل ہے اور دوسرا ہے پپیتا. ایک پھل کون سا ہے؟ پپیتا، اور دوسرا ہے پائن ایپل. یہ آپ نے بالکل نہیں کھانے. حمل کے دوران کوشش کریں پہلے 3 منتھ تو ایک بالکل نہ کھائیں، لیکن اگر بعد میں بھی کھانے پڑ جائیں تو بہت کم مقدار میں کھائیں. پائن ایپل اور پپیتے کو آپ نے نہیں کھانا. نمبر 7 پر فش. سردیوں میں فش کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر بندے، ہر عورت کو فش جو ہے وہ بڑی پسند ہے. حاملہ خواتین کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ فش بنائیں، فرائی کریں یا ویسے کھائیں، لیکن آپ نے فش کا استعمال بہت کم کرنا ہے اور ایک پلان کے ساتھ چلنا ہے. کبھی کبھار کھانی ہے فش. اور ایک فش کا میں آپ کو منع کروں گا، آپ نے سمندری فش نہیں کھانی. دریائی فش کھا سکتی ہیں آپ فارم میں جو پیدا کی جاتی ہے فش وہ آپ کھا سکتی ہیں، لیکن آپ نے سمندری فش بالکل ہرگز نہیں کھانی. یہ تصدیق کرنی ہے، کہیں آپ شاپ سے لیں یا کہیں کسی ریڈی والے سے لیں یا دکان سے لیں اور گھر میں آ کے وہ آپ فرائی کریں. آپ نے تسلی کرنی ہے کہ سمندر کی تو نہیں ہے. اور دوسری بھی آپ فش بہت کم استعمال کریں، یہ بہت گرم ہوتی ہے فش، سردیوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن کم استعمال کریں. اور 8ویں نمبر پر چیز ہے کہ آپ نے کوئی بھی فروزن آئٹمز نہیں استعمال کرنے. ایسے آئٹمز جو کہ فریز کیے ہوئے ہوں، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ جو بھی چیز ہو، آپ نے فریز کیے ہوئے کوئی بھی آئٹم، کوئی بھی خوراک وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. جیسا کہ ہم برگر کھا لیتے ہیں، ہم ونگز کھاتے ہیں، ہاٹ ونگز وغیرہ، یا ہم فردر فاسٹ فوڈز میں جو چیزیں ہوتی ہیں، لیگ پیس وغیرہ بھی ہوتے ہیں KNNs وغیرہ کے یا مختلف کمپنیز کے ہوتے ہیں، وہ فریز کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ برگر میں لگا کر ہمیں برگر بنا کر بھیج دیتے ہیں یا فردر کوئی چیز بھیجتے ہیں، جیسے ہم فاسٹ فوڈ میں کوئی چیز کھاتے ہیں. یہ آپ نے پریگننسی میں چیزیں نہیں کھانی، یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گی. صحیح ہے. فروزن چیزیں کوئی بھی آئٹم ہے، چاہے ڈرم سٹکس ہیں فروز کیے ہوئے ہیں، چاہے آپ نے شاشلک وغیرہ ہیں، چاہے یہ ہاٹ ونگز، جو بھی یعنی کہ فریز کی ہوئی کوئی بھی چیز، گوشت وغیرہ بھی آپ نے نہیں کھانا. نمبر 9 پر جو ہے وہ ڈرائی فروٹس. ڈرائی فروٹس جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے سردیوں کا موسم ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو سردی ہے، حاملہ عورت بھی کہتی ہے چلو کھا لیتی ہیں، لیکن نہیں، آپ نے ایک مٹھی بھر سے زیادہ بالکل ڈرائی فروٹس نہیں کھانے. ایک ویک میں ایک مرتبہ آپ کھا سکتی ہیں. کاجو وغیرہ ہے، چلغوزہ وغیرہ ہے، اس کے علاوہ پستہ ہے، بادام ہے، یہ فردر جو فروٹس ہیں، کھجور وغیرہ اس کا استعمال ہے. تو اس کے بعد انجیر ہے، یہ انجیر کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایک نا حساب کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، زیادہ اس کا بھی استعمال نہیں کرنا. ڈرائی فروٹس کا استعمال جو ہے وہ بالکل گرمیوں میں تو کرنا ہی نہیں ہے نا. اگر آپ پریگننسی آپ کو گرمیوں میں ہوئی ہے، پریگننٹ ہو گئی ہیں، تو پریگننسی میں بالکل نہیں کرنا اس میں گرمیوں میں استعمال ڈرائی فروٹس کا. اور پہلے 3 منتھ تو سردیوں میں بھی استعمال نہ کریں، یہ بہت گرم ہوتے ہیں. اور روزانہ استعمال اس کا نہیں کرنا ڈرائی فروٹس کا. نمبر 10 اور آخری نمبر پر آپ نے جو ہے نا وہ ادویات جو استعمال کرنی ہے. حتیٰ کہ آپ کے سر میں بھی درد ہے نا تو پھر بھی آپ اپنے لیڈی ڈاکٹر سے اپنی ادویات لکھوائیں اور انہیں کہیں کہ مجھے یہ ادھر پین ہو رہی ہے. پین کلر تک بھی اپنی لیڈی ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروا کے لکھوا کے آپ نے لینی ہے. کسی جاننے والوں کو بتا کے وہ کوئی چیز بتا دے یہ کھا لیں دوائی تو پھر آپ کھا لیں، تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے. حمل کے دوران آپ نے جو بھی کچھ ہو آپ کو اپنے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا ہے، جو دوائی وہ دیں وہ آپ نے کھانی ہے. اور اکثر عورتیں کہتی ہیں حمل کے دوران وہ یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، بہت لیٹ نہیں آتی، ہمیں کوئی نیند کی گولی دیں، لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر نہیں دیتی کیونکہ وہ عورت اور بچے دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے نیند کی گولی. اور وہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ آپ نے کوئی بھی دوائی لینی ہے، ادویات کا خود بخود استعمال نہیں کرنا، لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کر کے استعمال کرنا ہے. تو یہ 10 یعنی کہ ایسی چیزیں تھیں، ایسے کھانے تھے، ایسی چیزیں کھانے والی تھیں جو ہے نا وہ حمل کے دوران نہیں کھانی چاہیے عورت کو، وہ آپ کو بتانا تھا. میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.